اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون ولا تقربوا مال اليتیم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور دیبا ہے، جس نے تنہا اس کائنات کو بنایا۔ بے شک وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری پیغمبر، شافع محشر، امام الانبیاء، سید المرسلین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل کیا اور ہماری ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ بنایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میں نے آپ خواتین و حضرات کے سامنے جس آیت کی تلاوت کی ہے وہ ہے سورہ انعام، سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 151، 152 اور 153۔ ان تینوں آیات میں اللہ رب العالمین نے بار بار ایک جملے کو ریپیٹ کیا ہے، وہ ہے ذالکم وصاکم۔ ذالکم وصاکم پہلی آیت میں ہے تعقلون، دوسری آیت میں ہے تذکرون، تیسری آیت میں ہے تتقون، لیکن ان تینوں سے پہلے ہے ذالکم وصاکم۔ یہ اللہ کا تاکیدی حکم ہے، اللہ رب العالمین اس حکم کی تاکید فرماتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا۔ قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آ جائیں سب کے سب، پڑھ کر کے تم کو سنائیں، تلاوت کر کے تم کو بتائیں، ما حرم ربکم علیکم، جو کچھ تمہارے رب نے تم پر حرام کر رکھا۔ پہلی آیت کے پہلے ٹکڑے میں کئی باتیں نکل کے سامنے آتی، پہلے اس کو سمجھ لیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت میں خطاب ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود ہیں؟ نہیں، لیکن خطاب آج بھی ہے۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارثین ہیں ان سے خطاب ہے۔ بتا دیجئے سب کے سب چلے آئیں، سب کے سب سے مطلب تمام انسانوں کی بات کی جا رہی، کوئی خاص فرد یا خاص قوم کی بات نہیں کی جا رہی، سب کے سب کو بتانا ہے، پڑھ کر کے، اتلو تلاوت کر کے۔ پتہ یہ چلا پہلی آیت میں کہ تم کو کچھ بتانا ہے تو کتاب سے بتانا، اپنی طرف سے کچھ نہیں بتانا ہے۔ اتلو ما حرم ربکم، جو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دیے۔ تمام جہان والوں کو کہا جا رہا ہے تمہارے رب نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہم پڑھ کر کے بتائیں گے، وہ بتانا ہے ان کو۔
ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی کتاب سے اپنی میں نے کہہ دیا ہے، جبکہ کتاب صرف کہنا چاہیے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو حاملین قرآن سمجھتے ہیں اور عاملین قرآن ہم نہیں ہیں۔ عاملین قرآن ہی حاملین قرآن اصل ہوتے ہیں۔ قرآن کو پڑھنے سے مطلب ہوتا ہے قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنا، اور اس پر جو عمل کرتا ہے وہ ہوتا ہے حامل قرآن۔ یہاں سبھی کو دعوت دی جا رہی ہے کہ سب کے سب کو بتانا ہے کہ جو ان کے رب نے ان پر حرام کیا، کیا حرام کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ذرہ برابر بھی شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ ہمیں اور آپ کو قرآن حکیم کا علم اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم عربی نہیں جانتے، بہت بڑی وجہ ہے۔ ہم کو عربی سیکھنی چاہیے، عربی آپ کی سمجھ میں آ جائے گی تو اللہ کا کلام آپ کو اللہ کی زبان میں سمجھ میں آئے گا۔ یہاں پر لفظ دیا ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، شیئا چیز کو بولتے ہیں، کسی بھی چیز ذرہ برابر بھی آپ نے شرک کیا، ذرہ برابر بھی آپ نے کسی اور سے امید رکھی، یہ اللہ کہتا ہے کہ حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو حرام کر رکھا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرنا ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور سے کچھ مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا دینے والا، چاہے وہ نفع نقصان سمجھنا، یہ شرک ہے۔ اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کیوں کہا گیا اس کو؟ سورہ لقمان میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 13 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ باتیں بتائیں کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اللہ کے ساتھ ساجھی مت قرار دینا، سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ کیوں ظلم ہے؟ اللہ رب العالمین نے کائنات کو بنایا، اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کو بنایا، اللہ رب العالمین نے تمام کائنات کی چیزوں کو ہمارے لیے بنایا، اور ہم اللہ کو نہ پوج کر کے، نہ ان کی عبادت کر کے، بلکہ اللہ رب العالمین کی کسی اور کی، کسی درخت کی، کسی پتھر کی، کسی انسان کی ہم پوجا کرنے لگتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو بنایا ہے ان کو نہیں پوجنا ہے۔ جو کریٹر ہے، جو خالق ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، مخلوق کی عبادت نہیں کرنی۔ اللہ رب العالمین سب کچھ معاف کر دے گا، شرک نہیں معاف کرے گا۔ شرک کے کتنے نقصانات ہیں؟ احادیث آپ پڑھیے، قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں 2 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 48 میں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ رب العالمین شرک نہیں معاف کرے گا، اس کے علاوہ چاہے تو سب کچھ معاف کر سکتا ہے، شرک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا۔ ہمارے رب نے ہم کو بنایا اور ہم عبادت کسی اور کی کریں تو اس چیز کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا، اس کو ایشور نہیں معاف کرے گا۔ سورہ نساء کی ہی آیت نمبر 116 میں یہی الفاظ کو دہرایا اللہ رب العالمین نے کہ ہم چاہیں تو سب کچھ معاف کر دیں، شرک نہیں معاف کریں گے۔ بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو بنایا، ایشور نے اس کائنات کو بنایا تو اس کی ہی اپاسنا، اس کی ہی پرستش اور اس کی ہی عبادت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا حکم جو تمام انسانیت کو اللہ رب العالمین دے رہا ہے، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ والدین کے ساتھ احسان، اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہی الفاظ دہرائے ہیں کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کا مرتبہ مقام بیان کیا ہے، کیونکہ ہم دنیا میں جس ذریعے سے آتے ہیں وہ ہمارے والدین ہیں، اور ہم اگر اپنے پالنہار اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو جہاں مزاجی جو ہیں ہمارے ماں باپ جنہوں نے ہم کو پال پوس کے تربیت کر کے بڑا کیا ہے، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے جو ماں باپ کی فرمانبرداری نہیں کرتا ہے وہ اللہ کی فرمانبرداری نہیں کرے گا۔
جو اپنے والدین کا شکر گزار نہیں ہے وہ رب العالمین کا کیسے شکر گزار ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے شرک کے تعلق سے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، سورہ انعام کی ہی آیت نمبر 86 ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے کہا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان کو ظلم میں نہیں ملاتے ہیں۔ ظلم سے مراد شرک ہے، ایمان کو شرک سے بچانا یہ ظلم کے خلاف جنگ ہے۔ سب سے بڑا ظلم شرک ہے، شرک سے اجتناب سب سے بڑی فائٹ ہے، سب سے بڑا جہاد ہے۔ اپنے ایمان کو شرک کی آمیزش سے بچانا ہے۔ سب سے پہلا یہ کام اللہ رب العالمین نے، ایشور نے ہم تمام انسانوں کو دیا ہے کہ ایشور کی ہی اپاسنا ہونی چاہیے، اللہ کی ہی عبادت ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ کریٹر وہی ہے، خالق کی عبادت کرے، مخلوق کی عبادت نہیں کرے۔ تمام انبیاء اور تمام رسول اسی کی دعوت دے کر کے بھیجے گئے۔ یہی بنیادی تعلیم ہے اسلام کی اور تمام انبیاء کی اور تمام رسولوں کی۔ شرک کے بعد فوراً والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ سورہ لقمان میں ہی اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ وَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا اور اگر تمہارے والدین اس بابت کہیں کہ تم شرک کرو وَلَا تُطِعْهُمَا تو ان کی بات مت ماننا۔ والدین کی نافرمانی ناجائز ہے سوائے ایک جگہ، اگر والدین یہ کہیں کہ اللہ کی عبادت نہ کرو کسی اور کی عبادت کرو تو والدین کی نافرمانی کر سکتے ہو۔ والدین کی اس بات میں نافرمانی کر سکتے ہو کہ یہ بات آپ کی نہیں مانیں گے، ولا تطیعہما تو ان کی تم اطاعت نہ کرو، وصاحبہما لیکن ان کے ساتھ تم کو رہنا ہے، وصاحبہما فی الدنیا معروفا اور ان کے ساتھ دنیا میں معروف اچھے طریقے سے رہنا ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، اگر وہ شرک کرنے کو کہیں تو ان کی بات نہ مانو لیکن دنیا میں معروف طریقے سے بھلے طریقے سے ان کے ساتھ رہو۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین نے اس کو اور وضاحت سے بیان کیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وہی سیم مفہوم، وہی بار بار ریپیٹ ہونے والی آیات ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اور تم پر اللہ رب العالمین نے یہ قضا کر دیا، یہ فیصلہ کر دیا، یہ حکم ہے اللہ کا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا، وبالوالدین احسانا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ مزید وضاحت میں ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان میں سے دونوں یا دونوں میں سے ایک اگر بزرگی کو پہنچ جائیں فلا تقل لہما اف تو تم ان کو اف مت کہو۔ اف کیا ہوتا ہے؟ یہ اف کہنا ٹوکنا بھی نہیں ہے ان کو۔ فلا تقل لہما اف، دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں اس عمر کو پہنچ جائیں، بزرگی کو پہنچ جائیں، نادانی کی عمر میں پہنچ جائیں، جیسے بچپن میں نادانی ہوتی ہے ایسے بزرگوں میں بھی نادانی آ جاتی ہے۔ فلا تقل لہما اف تو ان کو اف نہیں کہنا ہے، ولا تنہرہما اور ان کو جھڑکنا مت، وقل لہما قولا کریما اور ان سے بھلی بات کرنا، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ اور اپنے بازوؤں کو رحمت سے جھکائے رکھنا ان کے سامنے، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اور یہ دعا کرنا کہ اے اللہ ہمارے ماں باپ پر اس طریقے سے رحم کر جس طریقے سے بچپن میں ہم پر رحم کیا، جب ہم چھوٹے تھے جس طریقے سے ہمارے والدین نے ہم پر رحم کیا، ہم کو بھیگے بستر پہ سونے نہیں دیا، ہم کو بیماری سے دور رکھا، ہم کو ہر پریشانی سے دور رکھا، ہم کو ہر بلا سے دور رکھا، پوری طریقے سے ہماری حفاظت کی، ایسا ہی اللہ رب العالمین ان پر رحم فرما۔ اس کے بعد کی آیت میں آیت نمبر 151 کے آگے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ
اور اپنی اولاد کو غریبی کی وجہ سے مت قتل کرنا. اپنی اولاد کو قتل کرنا منع ہے غریبی کی وجہ سے. پہلے کیا ہوتا تھا؟ غربت کی وجہ سے اپنی اولاد کو لوگ قتل کر دیتے تھے. خاص طور سے جو بیٹیاں ہیں ان کو زندہ ہی درگور کر دیتے تھے. اللہ رب العالمین نے کہا نحن نرزقکم وإیاہم. اگر یہ گمان تمہارا ہے کہ تم ان کو کھلاتے ہو، کس کو؟ اپنی اولاد کو اگر تم کھلاتے ہو تو تم اپنے آپ کو خدا ثابت کر رہے ہو. نحن نرزقکم، ہم ان کو رزق دیتے ہیں، وإیاہم، اور تم کو بھی ہم رزق دیتے ہیں. ہم ان کو، جو تمہاری اولادیں ہیں ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی ہم رزق دیتے ہیں. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اور دیکھو بے حیائی کے جتنے بھی طریقے ہیں، چاہے وہ کھلے ہوئے ہوں، چاہے وہ پوشیدہ ہوں، چاہے وہ دکھ رہے ہوں، چاہے اندیکھے ہوں، ان کے قریب مت جانا. وَلَا تُقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اور دیکھو جس جان کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرنا سوائے اس کے کہ قتل کرنا اس پر حق ہو. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون. یہ تاکیدی حکم ہے تمہارے اللہ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے، تاکہ تم عقل رکھو. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو. یہ ایک آیت ہے، آیت نمبر 151 ہے سورہ انعام کی. اس میں بہت سارے حکم ہیں. 3 آیتیں میں نے انتخاب کی ہیں، ایک خطبے میں پوری نہیں ہو سکتی. پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ شرک مت کرو، بلکہ اللہ رب العالمین نے تمام کائنات والوں کو یہ پیغام دیا کہ میرے ساتھ شرک مت کرو. جو میں نے پیدا کیا ہے اس کی عبادت نہ کرو، پیدا کرنے والے کی عبادت کرو. جو پیدا ہو چکا ہے اس کی عبادت نہ کرو. والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو. اس کے بعد میں کہا اور تم اپنی اولاد کو بھوکمری کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے قتل مت کرو، کیونکہ ہم کھلاتے ہیں تم نہیں کھلاتے. اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں کہا کہ ہم تم کو بھی دیتے ہیں رزق اور ان کو بھی دیتے ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں، تمہارے بیٹے یا بیٹیاں. ہم ہی سب کو رزق دیتے ہیں. اگر ہم اپنے پریوار کے مکھیا ہیں اور یہ ہم سوچ کر کے اولادوں میں بڑھوتری نہیں کر رہے ہیں، یا اپنے گھر والوں کو بھی نصیحت کرتے ہیں کہ 2 بچے ہی کافی ہیں، 3 بچے ہی کافی ہیں، یا آبادی پہ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، بہت پاپولیشن ان کو کھلائیں کہاں سے، تو اس کا غالب گمان یہ ہے کہ ہمارے عقیدے میں شرک کی آمیزش ہے. کیونکہ ہم اپنے آپ کو خدا تسلیم کر رہے ہیں کہ میں پال رہا ہوں ان کو، جبکہ پہلے ہی آیت میں کہہ دیا اللہ رب العالمین نے یہ ربکم، تمہارے رب کی طرف سے یہ حکم ہے. تمہارے رب کی وجہ سے، رب مطلب پالنہار، پروردگار، پالنے والا، اس کی طرف سے یہ حکم ہے کہ یہ چیزیں تم کو کرنی ہیں. اور کہاں سے ملے گا؟ اتلو، پڑھنا پڑے گا آپ کو، قرآن حکیم کی طرف آنا پڑے گا. آپ کو بلا دلیل کوئی بات نہیں کرنی ہے، آپ کو پڑھ کر کے سمجھ کر کے اس کے بعد بتانا ہے لوگوں کو. یہ ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ تمام انسانیت کو اللہ کے پیغام سے روشناس کرائیں. تمام انسانیت کو، تمام لوگوں کو ہم بتائیں کہ اللہ رب العالمین کیا چاہتا ہے اپنی مخلوقات سے. یہ چیزیں چاہتا ہے. تیسری آیت میں، آیت نمبر 153 میں، یہ ہو سکتا ہے اس جمعے کے بعد اس جمعے کو آئے، لیکن تشریح بہت ضروری ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، اور یہی صراط مستقیم ہے. ہم دعا کرتے ہیں ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم. ہم ایمان والے ہیں الحمدللہ. پھر ہم کیوں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم؟ ہم کو کیوں سکھایا گیا صراط مستقیم؟ صراط مستقیم ہم کو کیسے ملے گا؟ صراط مستقیم ہم کو کہاں سے ملے گا؟ کون ہے جو صراط مستقیم پہ چل رہا ہے؟ کیا صراط مستقیم پہ چلنے والے ایسے ہوتے ہیں؟ کیا صراط مستقیم پہ چلنے والوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے؟ صراط مستقیم ہم کو ملے گا جب ہم قرآن حکیم کو پڑھیں گے. اور قرآن حکیم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے. اس کی کوالٹی بتائی گئی کہ ہدایت دینے والی کتاب ہے، یہ رہبری کی کتاب ہے، یہ تم کو حلال و حرام بتاتی ہے،
یہی سیدھا راستہ بتاتی ہے. انا ھذا القرآن للتی ہی اقوم، یہی وہ قرآن ہے جو سب سے سیدھی سچی راہ دکھاتی. سورہ یونس میں بھی اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہی ہے سیدھا راستہ. سورہ انعام کہ یہی ہے صراط مستقیم. کیا ہے صراط مستقیم؟ صراط مستقیم یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں. اگر ہمارے گرد و پیش میں، ہمارے دائیں بائیں کچھ لوگ ایسے رہتے بستے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں، تو ان کو یہ آیات ہم پڑھ کر کے سنائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارا رب تو ہم سے یہ چاہتا ہے. آپ اللہ کا کلام بتائیں. اللہ کا کلام تو صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے، اور اس دعوت کو ہم تمام لوگوں کے پاس لے کر کے جائیں گے. کوئی ایسا نہیں جو انکار کرتے، اور جو انکار کر دے گا تب اس کے اوپر ٹیگ لگے گا کہ یہ ہاں انکار کرنے والا ہے. اس سے پہلے آپ کوئی حجت نہیں قائم کر سکتے. پہلی دعوت توحید کی ہے. ہم کو رٹایا گیا، ہم کو بتایا گیا کہ اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پہ ہے. نمبر 1 توحید. اس کے بعد اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا، اور ہم نے ہی بغیر پڑھے بغیر سمجھے اس کو پڑھ لیا، یاد کر لیا کہ ہاں ارکان اسلام اتنے ہیں. اس کی تشریح نہیں سوچی وہ ہے کیسے، توحید کے معنی کیا ہیں. اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں شرک کی آمیزش ہے. جگہ جگہ آستانے ہیں، جگہ جگہ درگاہیں ہیں، جگہ جگہ لوگ مانگ رہے ہیں. بلکہ انسانوں کو، جس نے انسان کو بنایا اس سے مانگنا چاہیے. وہ جانتا ہے ہماری ضروریات کو، وہ جانتا ہے کون چیز ہمارے لیے، کون سی چیز نفع بخش ہے اور کون چیز نقصان دہ ہے. ہم مانگنے تو بہت کچھ مانگتے ہیں. شرک سے بچنا چاہیے. سب سے بڑا ظلم یہی ہے. ہر انسان اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو شرک کرتا ہے اس کے لیے جہنم لازمی ہے، اور جو شرک سے پاک ہے، جو شرک سے اجتناب کرتا ہے، جو شرک سے بچ کے رہتا ہے، اس کے لیے جنت لازمی ہے. احادیث پڑھیں. کیا ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ انسانوں کو اس بات کا پیغام دیا جائے کہ تمہارے کریٹر نے، تمہارے رب نے تم کو یہ حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، ایک ہی پالنہار ہے، اس کی عبادت کرو. ہم کلمہ لا الہ الا اللہ میں کیا کرتے ہیں؟ پہلے انکار کرتے ہیں نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. یہ ہم کو تمام انسانوں کو بتانا ہے. ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اگر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے مطیع ہیں، تیرے فرمانبردار ہیں، تیری باتوں پر عمل کرنے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں. مسلمان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے فرامین پر عمل کرنے والا، اللہ کے احکام پر چلنے والا. تو آیت نمبر 51 ہے یہ، 151، 152، 153. ان تینوں آیتوں کو میں چاہتا ہوں کہ سب کے سب یاد کر لیں. ان تینوں آیتوں کو سب کے سب یاد کر لیں اور اس کے بعد اس کے ترجمے پہ غور کریں. آپ کو صراط مستقیم ملے گا، اور جب صراط مستقیم ملے گا تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. کیا صراط مستقیم پر چل رہے ہیں؟ ہر نماز میں ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. ہم نمازیں برابر پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ برابر رکھ رہے ہیں، پھر بھی اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہا کہ ہر نماز میں تم کو دعا کرنی ہے صراط مستقیم کی. پتہ ہے کہ انسان صراط مستقیم سے بھٹک جائے گا. ایک ہمارا ابدی دشمن جس نے اللہ رب العالمین سے وعدہ لے رکھا ہے کہ قیامت تک لوگوں کو بھٹکاتا رہوں گا، شیطان، وہ اپنے کام میں مصروف ہے، اور وہ اپنے کام میں مصروف ہونے کے باوجود کامیاب ہے اور بھٹکا رہا ہے. تمام انسانوں کو بھٹکایا ہے. اس میں ہم مسلمان بھی شامل ہیں. عملی کوتاہیں ہیں. ہم عمل کے نام پہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم اولاد کو پال رہے ہیں. ہمارے والدین کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے ہم جانتے ہیں، ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا. ہم کا کیا رویہ اختیار کر رہے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ اور اپنے والدین کے ساتھ. بوڑھے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں ان کو اولڈ ہاؤس میں بھیج دیا جائے، اور بچوں کو پالتے ہیں. وہی بچے بڑے ہو کر کے ہم کو اولڈ ہاؤس بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس بھی عقیدہ صحیح نہیں ہے. شرک کی آمیزش ہے کہ ایسا لگتا ہے انسان انسان کو پال رہا ہے. انسان انسان کو نہیں پال رہا ہے، اللہ رب العالمین پال رہا ہے. اللہ رب العالمین پالنہار ہے. اگر ہم پالنہار اپنے کو سمجھتے ہیں
تو ہم اپنے آپ کو خدا ثابت کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو گاڈ تسلیم کر رہے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ یہ شرک کے سے ہی بڑا گناہ ہے. شرک تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو ساجی سمجھے. ہم تو سوچتے ہیں ہم ہی اللہ، ہم ہی پال رہے ہیں، نعوذ باللہ. یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. پہلی آیت پڑھ لی ہے، اس میں ایک بات اور بتائی گئی ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَبَطَنَ. اور دیکھو بے حیائی کے جتنے بھی کام ہیں اس کے قریب مت جانا، چاہے وہ دکھتے ہوں چاہے وہ نہیں دکھتے ہوں. ہم اپنے اوپر غور کریں ذرا، کیا اللہ کا یہ جو تاکیدی حکم ہے اس میں ہم عمل کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کے تاکیدی حکم ہے، یہ اللہ رب العالمین نے فرائض میں ہم کو دی ہیں چیزیں، یہ لازمی چیزیں ہیں. محفل میں ایک انسان ہے، مسجد میں انسان ہے، بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے، بڑا اچھا ہے، بہت با اخلاق ہے، لیکن تنہائی میں وہ کیسا ہے؟ وہ اپنے موبائل کے ساتھ کیسا ہے؟ وہ اپنی خواتین کے ساتھ کیسا ہے؟ تمام طرح کی بے حیائیوں سے ہم کو دور رہنا ہے. بے حیائی کا دور چل رہا ہے. ہم مسلمانوں کی بات ہی نہیں کرتے ہیں، ہم تمام انسانوں کی بات کرتے ہیں. یہ ہمارا اور آپ کا کلچر نہیں تھا، کوئی مذہب نہیں سکھاتا ہے بے حیائی. آج ہم دیکھیں بہت عزت دار گھرانے کے، بہت اچھے گھرانوں کی بیٹیاں ریلز میں بے پردہ ہیں، بے حیا ہیں، اور وہ اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں، مغرب زدہ ہو گئی ہیں. مغرب کی باتوں پر جو ہماری ثقافت، ہماری سنسکرتی، ہماری تہذیب نہیں تھی، اس کو لوگوں نے اڈاپٹ کر لیا، لے لیا ہے، اور اس طریقے سے بے حیائی پھیل گئی ہے. اور یہ بے حیائی اس طریقے سے ہمارے معاشرے میں گھسی ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کو فیشن بنا لیا ہے، اس کو ہنر بنا لیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، یہ ہمارے اندر صلاحیت ہے، یہ ٹیلنٹ ہے. ایکٹنگ کے نام پر، ناچ گانے کے نام پر بے حیائی ہم پھیلا رہے ہیں، جبکہ ہمارے رب نے ہم کو منع کیا ہے، چاہے ہم کھلے میں ہوں چاہے میں چھپے میں ہوں. جیسا ظاہر ویسا ہی باطن ہونا چاہیے، جیسے ہم سماج میں ہیں ویسے ہی تنہائی میں ہونا چاہیے. ہم سماج میں جیسے دکھتے ہیں، کیا ہم تنہائی میں ہیں؟ ہمارے گھروں میں لوگ ہیں. ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر پر نظر رکھے، نگاہ رکھے کہ کس طریقے کا کلچر ہمارے سماج میں آ گیا ہے. اور یہ سب برائیوں کے اقسام ہیں جو ہمارے گھروں میں سرایت کر گئے ہیں. بے حیائی، بے حیائی یہ نہیں کہ صرف سر پہ دوپٹہ نہیں رکھا. بے حیائی کی بہت سارے اقسام ہیں. بے حیائی میں بے پردگی نہیں صرف آتی ہے، بہت ساری چیزیں آتی ہیں. بہت با پردہ، بہت نقاب میں رہنے والی، گھونگھٹ نکال کر کے ہماری سنسکرتی کو آگے بڑھانے والی خواتین آج سوشل میڈیا پر برہنہ ہیں. یہ سماجی گندگی ہمارے سماج میں آ گئی، جبکہ ہمارا رب یہ نہیں چاہتا کہ ہم بے حیائی کو پروان دیں یا بے حیائی میں ملوث ہوں. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس بے حیائی کی وجہ سے نہ جانے کتنے زنا ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ نہ جانے کتنے لوگ درندگی کرتے ہیں. اور جب ہم پیپر میں پڑھتے ہیں تو افسوس کرتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ ایسا ہوا. اس کو ابھارا کس نے؟ ہمارے سماج نے. اس کو راغب کس نے کیا؟ ہمارے سماج نے کیا. اس کو اکسا کون رہا ہے؟ ہمارے ہی گھر کے فرد اکسا رہے ہیں، ہماری خواتین انگ پردرشن کر کے، برہنہ ہو کر کے، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، ہمارے سماج کے، ہندو ہوں یا مسلمان ہوں، انسانوں کی بات ہو رہی ہے. یہ انسانی سماج کے خلاف ہے. جب ایسی چیزیں ٹیلنٹ کے نام پر ہمارے سماج میں آ جائیں گی اور اسی کا دور دورہ ہوگا تو لوگ اسی سے سوچیں گے کہ یہی ہمارا کیریئر ہے. کیریئر سمجھ کے لوگ برائی کر رہے ہیں، اس کو پروفیشنل سمجھ کر کے لوگ برائی کو عام کیے ہوئے ہیں اور اس میں ملوث ہیں. یہ ہمارے سماج کی، ہماری سنسکرتی نہیں ہے. یہ ہم انسانوں کی جو ہے یہ سبھیتا ہے ہی نہیں. باحیا ہونا چاہیے، بے حیا نہیں ہونا چاہیے. حیا دار، پردے والے. آج سے پہلے کا دور، چند سالوں جب ہم مغرب سے
کیا نہیں تھے؟ امپریس نہیں تھے، جب ہم مغرب زدہ نہیں تھے، جب ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارا کلچر پر ہم کو فخر تھا، تو پردہ تھا، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، سب کے سب پردے میں ہوتے تھے، کوئی انگ کسی کا نہیں دکھتا تھا۔ آج پردے میں ہونے کے باوجود، نقاب پہننے کے باوجود، ساڑیاں ڈالنے کے باوجود، دوپٹہ گلے میں ہونے کے باوجود بھی ہماری تہذیب کا، ہمارے پردے کا، ہماری ثقافت کا، ہماری سبھیتا کا جنازہ نکل رہا، اور ہم اس پر فخر کر رہے ہیں کہ دیکھیے میرا کلچر کتنا اچھا ہے۔ یہ کلچر نہیں، یہ گناہ ہے، ان سے بچنا چاہیے ہم کو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے رب کا حکم ہے، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے اس کو قتل مت کرو۔ کس چیز کو حرام کیا ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 پڑھیں آپ، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد قتل الناس جميعا كما قتل الناس جميعا۔ سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ کسی نے ایک انسان کو مارا، کسی ایک نفس کو مارا، چاہے وہ بچی ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ بزرگ ہو، کسی ایک انسان کو بھی ناحق مارا، تمام انسانیت کے خون کے برابر۔ کتنا بڑا گناہ ہے! ایک انسان کو قتل کر دینا ناحق اس طریقے سے ہے گویا تمام انسانیت کے خون کرنے والے ہم ہیں اگر ہم نے ایک بھی جان کو مارا، چاہے وہ ماں کے پیٹ میں ہی غربت کی وجہ سے یا لڑکی ہونے کے سبب لوگ جو مار دیتے ہیں، یہ سب جہالت ہے، یہ سب بڑے گناہوں میں ہے۔ یہ ہمارے رب کا تاکیدی حکم ہے کہ ہم اس چیز سے بچیں۔ ایک نفس محترم ہے، ایک نفس محترم ہے، سماج کی وہ سدھار کا کام کر سکتا ہے، سماج کی اصلاح کا کام کر سکتا ہے۔ ہمارے لیے ہر ایک نفس محترم ہے کہ ہاں اس جیسا انسان ہونا چاہیے، آدرش اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین کے الا بالحق، اگر اس پر حق ہے قتل کرنا۔ ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، بہت برے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کسی کو مار دیا ہے، تو کیا ان کی بھی تکریم ہونی چاہیے؟ کیا ان کو بھی عزت دینی چاہیے؟ اگر کوئی غلط کرنے والا ہے تو کیا اس کے ساتھ غلط کیا جائے کہ نہیں کیا جائے گا؟ اللہ رب العالمین نے، ہمارے رب نے ہم کو حکم دیا ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا، اسی کو قصاص بولتے ہیں۔ اور قرآن حکیم میں ہمارے رب نے ہماری آخری کتاب میں کہا ہے وَلَكُمْ فِي قِصَاصِ حَيَاتٌ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ اگر کوئی انسان کسی انسان کو قتل کر رہا ہے تو بدلے میں پورے گھر کو نہیں مارا جائے گا، اس کو پوری قوم کو نہیں ٹارگٹ کیا جائے گا، پوری انسانیت کو نہیں ختم کیا جائے گا، بلکہ جس نے غلطی کی اس کو مارا جائے گا، اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ قانون ہے ایشور کا۔ اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کے ساتھ غلط کیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی، اس کی گھر۔ آج ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے، کسی ایک انسان نے غلطی کی ہے، پوری کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جبکہ یہ غلط ہے۔ کسی ایک مسلمان نے غلطی کی ہے، اس کو ٹارگٹ بنا کر کے پورے مسلمانوں کو غلط نہیں کہنا چاہیے۔ یہ ہمارے رب کے خلاف ہے، ہمارے رب کے قانون کے خلاف ہے۔ یہ ہماری تہذیب و ثقافت نہیں ہے، یہ ہماری سبھیتا نہیں ہے، یہ انسانوں والا کام نہیں ہے۔ جس انسان نے غلطی کی ہے حق کے ساتھ اسی کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، پوری کمیونٹی کو نہیں کہنا چاہیے، چاہے ہمارے مسلمان بھائی ہو چاہے غیر مسلمان بھائی ہو۔ جس نے غلط کام کیا اس کو سزا۔ آج کیا ہوتا ہے آج کے معاشرے میں، آج ہم قیامت کے بہت قریب ہو گئے، پرلے کو دعوت دے رہے ہیں ہم۔ جو غلطیاں کرتے ہیں عدالت نے اگر ان کو سزا دی ہے، اور اگر عدالت نے ان کو معاف کر دیا ہے حکومت کے دباؤ میں، تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں، پھول مالا پہناتے ہیں اور اس کا ویلکم کرتے ہیں۔ یہ ہمارا سماج نہیں ہے، یہ ہماری ہندوستانی انسانیت کی سبھیتا ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ چیز غلط ہے، جس نے غلطی کی اس کو سزا ملنی چاہیے، اور اگر کسی نے غلطی نہیں کی ہے تو اس کی تکریم ہونی چاہیے۔ ایک شخص کی وجہ سے پوری کمیونٹی کو غلط نہیں کہنا چاہیے۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ وہ باتیں ہیں جن کا تاکیدی حکم تمہارا رب تم کو دے رہا ہے، اور اپنے آخری کلام میں تمام انسانیت کو خطاب کر کے بتا رہا ہے
لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کے ناخن دو، تاکہ کچھ دماغ لگاؤ، تاکہ تم کو لوگ بیوقوف نہ کہیں دنیا میں، تاکہ پوری دنیا تمہاری رسوائی نہ ہو، تاکہ تم شعور والے، عقل والے، ہوش مند اور دانش مند ثابت ہو۔ تمہاری عقل کے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے اللہ رب العالمین ایشور تم کو نصیحتیں کر رہا ہے، تاکیدی حکم دے رہا ہے، تاکہ تم عقل والے ہو جاؤ، تاکہ تم سمجھدار ہو جاؤ۔ آگے کی آیت میں انشاءاللہ اگلے خطبے میں آیت نمبر 152 اور 153 کور ہوگی، یا اس کے بعد بھی ایک خطبہ رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے آخر میں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت پر، قرآن و حدیث پر چلنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔